بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاہ عالم کو میں نے نہیں مارا تھا، نہ میں نے اسے مارنے کا کوئی فیصلہ کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ شاہ عالم مجھے بڑی چلاکی سے اپنا اعلی کار بنایا تھا اور وہ طے کر چکا تھا کہ استعمال کے بعد مجھ سے ایسے ہی نجات حاصل کر لے گا جیسے قاتل اعلی قتل کا سراغ مٹاتا ہے۔ اور اگر تقدیر کی چال الٹی ہو گئی، میں نے اس کی چالاکی کو سمجھ لیا اور خود کو اعلی قتل کے طور پر استعمال ہونے سے تو نہ بچا سکا، مگر شاہ عالم کے ہاتھوں مارے جانے سے ضرور بچا لیا۔ تو ان حالات کی ساری ذمہ داری شاہ عالم پر ڈالی جا سکتی تھی یا پھر تقدیر کو الزام دیا جا سکتا تھا۔ میں نے کسی انتقامی رد عمل کے طور پر اس کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ میرا اس کے قتل میں کوئی ہاتھ تھا۔ وہ خود اپنے پیدا کردہ حالات کے رد عمل کا شکار ہوا تھا۔ تاہم اس عورت کا دکھ فطری تھا جو شاہ عالم کو چاہتی تھی، جسے یہ یقین تھا کہ وہ میری وجہ سے مارا گیا، اور میں نے صورت کی مشابہت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اپنے راستے سے ہٹا کے خود شاہ عالم بن بیٹھا۔ اس کی سیاسی کامیابی برسوں کی جدوجہد کا نتیجہ تھی جو مجھے اس قتل کے بعد خود بخود حاصل ہو گئی۔ میں نے اس کی دولت اور جائیداد ہتھیا لی، یہاں تک کہ انتہائی بے غیرتی کے ساتھ خود کو شاہ عالم ثابت کر کے میں اس کی بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہوں۔ میں شبنم کو سمجھانا چاہتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کلہاڑی اپنے پاؤں پر شاہ عالم نے خود ہی مار لی تھی۔ شبنم کا شک اور یقین غلط نہ تھے، مگر اس نے بالواسطہ طور پر مجھے شاہ عالم ثابت کرنے کی غلطی کی تھی۔ اسے تقدیر کی ستم ظریفی کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ یہ کام میرے لیے زیادہ دشوار ہوتا جو شبنم نے کیا۔ پہلے وہ یقین کرنا نہیں چاہتی تھی کہ شاہ عالم مر گیا ہے، مرنے والا کوئی اور ہے۔ جذبات کی حد تک یہ یقین ٹھیک تھا، مگر اس نے قانونی فیصلہ حاصل کیا تو اس کے یقین کی عمارت زلزلے کے جھٹکے سے زمین بوس ہو گئی۔ اب وہ خود کس منہ سے کہتی کہ میرا یقین اور میرا دعویٰ غلط تھے اور عدالت عالیہ کا فیصلہ غلط ہے، اور ساری دنیا غلط سمجھ رہی ہے کہ یہ شاہ عالم ہے۔ شاہ عالم وہ ہے جو بے موت مارا گیا، خود اسی دام اجل کا شکار ہوا جو اس نے کسی اور کے لیے پھیلایا تھا۔ وہ اپنے بے نشان مدفن میں لاوارث ہو گیا ہے۔ اب نہ اس کا شاندار مزار تعمیر ہوگا اور نہ اس کی قبر کی لوح پر اس کا نام شاہ عالم لکھا جائے گا، حالانکہ یہ اس کا حق ہے، مگر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے صرف اپنی زندگی ہی نہیں گنوائی، اپنا نام اور اپنی شناخت اور ساری عمر کی نیک نامی اور بدنامی تک گنوا دی۔ شبنم کی بے بسی افسوسناک تھی۔ اب وہ سر پٹک کے مر جاتی، مگر یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتی تو اس کا انجام پاگل خانے میں ہوتا۔ مجھے اس کی بے بسی کا بھی دکھ تھا اور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ حقیقت کو سمجھ لے تو یہ اس کے اپنے مفاد میں ہوگا۔ وہ بے سکونی اور ذہنی خلفشار سے بچ جائے گی۔ اسے صبر آ جائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا مکافات عمل کا نتیجہ تھا۔ مجھے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک عورت جذبات کے پاگل پن میں مجھے قتل بھی کر سکتی تھی، مگر ایک صحافی کی حیثیت سے وہ میری پوزیشن کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ کمال نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو میں پہلے اتر گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ دروازے کا لاک کھولے گا، مگر وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ کوئن نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو کمر نمودار ہوئی۔ وہ دونوں شبنم کو اندر لے گئیں۔ میں نے کہا، سر واٹ از دس؟ کمال نے کہا، دیکھ یار، میں کچھ بتانا چاہتا تھا تجھے، لیکن ایک تو موقع نہیں ملا مجھے اور میری ہمت بھی نہیں پڑی۔ ایسی کیا بات ہے آخر؟ کیا تم نے خاموشی سے شادی کر لی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شادی بھی ہو جائے گی اور خاموشی سے نہیں ہوگی، اسی طرح ہوگی جیسے سب شادیاں ہوتی ہیں، لیکن تو اس میں شریک نہیں ہوگا۔ کمال نے یوں کہا جیسے وہ میرے سامنے کسی اخلاقی جرم کا اعتراف کر رہا ہے۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ کیوں ڈرتا ہے کہ میرے جیسے کسی سیاستداں سے تعلق میں بدنامی ہے اور رسک ہے؟ تیری رفاہی مقصد کو اس سے نقصان ہوگا۔ تیرا ویلفیئر، اسپتال کا خواب میری سیاست کی نظر ہو جائے گا۔
اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں کچھ نہیں سمجھتا، مجھے ضرورت ہی کیا ہے یہ سب سمجھنے کی کہ کل کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، لیکن اور لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ اور کون لوگ؟ یہ سب لوگ۔ کمال کے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ قمر اور خان اعظم اور چندہ، یار صاف صاف کہہ جو کہنا ہے، کیوں مجھے الجھن میں ڈال رہا ہے؟ آخر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہم اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے پھر روک لیا۔ نہیں، یہ بات یہیں ہو جائے تو اچھا ہے یار۔ الو کے پٹھے اتنا پریشان مت ہو، میں نہیں کروں گا شبنم سے ایسی ویسی کوئی بھی بات، میں نے برہمی سے کہا۔ کمال نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ بات شبنم کی نہیں، یہ سب میرے لیے بھی انتہائی غیر متوقع تھا، لیکن ایک جذباتی رد عمل کی بات ہے۔ میں ہرگز ایسا نہیں سمجھتا، مجھے کیا فرق پڑتا اس سے؟ کمال، پہیلیوں میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے مجھ سے نظر ملائے بغیر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں، میں تو سمجھا رہا تھا تجھے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ سب تو قسمت کے کھیل ہیں۔ دنیا میں میرا کون تھا؟ آج یہ نام، یہ عزت اور شہرت سب کچھ حاصل ہے۔ ایسے ہی تیرے حالات تھے، ہم دونوں سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ تیرے شاہ عالم بن جانے سے مجھے کیا؟ میرے لیے تو وہی ہے جو پہلے تھا۔ نام بہت سے لوگ بدلتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے جذبات وہی ہیں۔ جذبات بدل بھی نہیں سکتے، لیکن میں قمر کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا۔ قمر کیا کہتی ہے؟ وہی جو سب کہتے ہیں۔ کمال نے تھوک نکل کے کہا کہ تو اب وہ نہیں رہا ناصر عظیم۔ اگر تو ہم سب کے ساتھ رہتا اسی طرح جیسے پہلے رہتا تھا تو نام بدلنے سے واقعی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ تو 10 بار نام بدلتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تو اب شاہ عالم کی زندگی جی رہا ہے۔ تو شاہ عالم بن گیا ہے، صرف نام ہی نہیں، تیرا سب کچھ بدل گیا ہے۔ تو دوسرا آدمی ہے، تیری دنیا ہی دوسری ہے، ہماری دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایسا قمر بھی کہتی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے خلا نمودار ہو گیا ہے اور میں اس کے اندھیرے میں اترتا جا رہا ہوں۔ یہ بالکل ویسا ہی اندھیرا ہے جو شاہ عالم کی طرح مر کے دفن ہو جانے والوں کو قبر کے اندر ہر سمت گھیر لیتا ہے۔ میں یعنی ناصر عظیم مر گیا تھا اور اپنی قبر میں اکیلا گیا تھا۔ اس دنیا میں جو کبھی میری تھی، مجھ سے محبت کرنے والے میرے اپنے میری موت پر بہت دکھی تھے، اور اب جو شاہ عالم تھا اس کی طرف دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہے تھے، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے، اس کی سن ہی نہیں رہے تھے، جو انہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں شاہ عالم نہیں، وہی ناصر عظیم ہوں۔ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا، میں نہیں مانتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قمر؟ کمال نے سر ہلایا۔ آئی ایم سوری یار، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ اس نے دروازہ کھولا تھا، میں نے اسے یہاں بلا لیا تھا تاکہ شبنم کے ساتھ کوئی ہو۔ وہ کوئن کے ساتھ شبنم کو اندر لے گئی۔ کیا اس نے دیکھا نہیں کہ تو بھی ساتھ ہے؟ مگر اس نے تیری طرف نہیں دیکھا۔ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے؟ وہ پہلے تجھے سلام کرتی تھی۔ کمال، میں سمجھ گیا، اور مت سمجھا مجھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے چندہ نے بھی ایسی ہی بات کی تھی۔ کیا تم سب لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ کمال نے کہا، یار غصے میں مت آ، یہ سب جذبات کا مسئلہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تو نے راستہ بدل لیا ہے، تو ان کی زندگی سے نکل گیا ہے اسی طرح جیسے آیا تھا۔ دیکھ، تیری اور میری بات الگ ہے، ہم دوست ہیں، اور دوستی راہ چلتے کسی سے بھی ہو جائے، فقیر کی بادشاہ سے یا جاہل کی کسی دانشور سے، یہ رشتہ رفتہ رفتہ استوار ہوتا ہے، یا باقی رشتے یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، عارضی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے سخت ذلت محسوس کی، لیکن قمر تو بہن ہے میری۔ ہاں، وہ اپنا بھائی سمجھتی تھی، ناصر عظیم کو سمجھتی تھی۔ ہاں، نہ سمجھے تو اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ جو خون کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس کی نفی نہیں ہوتی، وہ رہتا ہے۔ یہ سب بڑے بے رحم الفاظ تھے جو میرے دل میں انگاروں کی طرح اتر رہے تھے۔ میری اذیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، مگر تقدیر مجھ پر خندہ زن تھی۔ ہیلو مسٹر شاہ عالم، اب کیسا لگا تمہیں اپنی کامیابی کا یہ غرور کہ شاہ عالم مر گیا اور تم زندہ ہو، لیکن تم ناصر عظیم نہیں ہو؟ اب ذرا بیٹھو، کوئی ترازو لے کر اور تولو کہ کچھ پانے کے لیے کچھ گنوانے کے عمل میں فائدہ ہوا تمہیں یا نقصان ہے؟
ہے کوئی ایسا طریقہ، کوئی قاعدہ یا فارمولہ جس کی مدد سے تم ایک طرف سارے نقصان رکھ کے اور دوسری طرف سارے فوائد شمار کر کے بتا سکو کہ تم نے زیادہ پایا یا زیادہ گنوایا، سب کچھ پا لیا یا سب کچھ گنوا دیا؟ تم کو اتنا دل گرفتہ اور دکھی ہو کے بھی کیا ملے گا؟ بہت بڑے مداری ہو تم، ایسے کھیل پہلے بھی دکھاتے رہے ہو اور دیکھتے رہے ہو، تمہارے لیے رشتے بھی ایسے ہی کھیل تھے۔ مداری کے ہاتھ میں رومال رنگ بدل لیتا ہے، نوٹ بدل کے سارے کاغذ کے پرزے ہو جاتے ہیں، رسی 10 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہو، ساری گرہیں غائب ہو جاتی ہیں اور وہ رسی پھر ایک ہو جاتی ہے، مگر وہ سب فریب نظر ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ تم نے زندگی بھی مداری کا کھیل سمجھ رکھا تھا۔ ناصر عظیم غائب اور شاہ عالم حاضر، اب تم لاکھ یقین دلاؤ، لاکھ قسمیں کھاؤ گے یہی ناصر عظیم ہے، کوئی نہیں مانتا۔ وہ سب جو جانتے ہیں کہ تم مداری ہو، تمہیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ تم ان کے جذبات کو تماشا بناؤ، ان کی زندگی کو مداری کے کھیل میں استعمال کرو۔ عدالت عالیہ کا حکم ہے کہ تم کو شاہ عالم مانا جائے۔ یس یور آنر، قمر بھی کہتی ہے، چندہ بھی مانتی ہے، خان اعظم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تم کو ناصر عظیم کہنا توہین عدالت ہوگا، چنانچہ جاؤ، ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ گیٹ لاسٹ، تم شاہ عالم ہو اور شاہ عالم ہی رہو گے، تم نہ کسی کے ہوئے اور نہ کوئی تمہارا ہوا۔ تمہارے سامنے زندگی کے راستے بدلتے رہے اور تم راستوں کے ساتھ رشتوں کو بھی بدلتے رہے، بناتے اور بگاڑتے رہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، جو گھر جو ٹھکانہ ملا تم نے وہاں جذبات کے عارضی رشتے جوڑے اور جب ضرورت نہ رہی تو توڑ دیے، نئی ضرورت کے مطابق نئے رشتے بنائے، پھر اب پریشانی کیسی؟ جاؤ اپنی نئی دنیا میں، دیکھو گے تمہاری ضرورت کسے ہے۔ مردے کے سارے ثواب تمہارے تو عذاب بھی تمہارے، دوست تمہارے تو دشمن بھی تمہارے۔ کمال نے پھر کہا، یار سب ٹھیک ہو جائے گا بعد میں۔ میں نے کہا، بعد میں کب؟ وقت تو مٹھی کی ریت ہے جو نکلتی جاتی ہے۔ میں نے جو بھی کیا تم سب کو بتا کے کیا تھا، میں مجبور تھا۔ ہاں وہ بھی مانتے ہیں کہ تیری وجہ سے وہ مجبور تھے، مگر اب کوئی مجبوری نہیں رہی۔ یہی خان اعظم نے بھی کہا تھا، کیا مجبوری تھی ایسی؟ اس وقت صاف انکار کر دیتے۔ کیسے انکار کر دیتے؟ مصیبت میں تیرا ساتھ چھوڑ دیتے۔ الزام ان پر آتا، سمجھایا سب نے تھا، لیکن تیری فطرت سے سب واقف تھے کہ تیرے ارادے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ صاف کہتے کہ پھر ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، تو شاید اسے بلیک میلنگ سمجھتا۔ تو ایک جیسے خیالات ہیں سب کے۔ خان اعظم کا کہنا بھی جائز ہے کہ اس عمر میں وہ ایسے خطرناک کھیل میں کسی طرح فریق نہیں بن سکتے۔ ان کی ایڈونچر اور مہم جوئی کی عمر نہیں رہی، اور وہ کیوں اپنا سکون غارت کریں؟ یہ اطمینان قلب اور قناعت کی زندگی انہوں نے بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ میں نے کہا، چندہ صرف غصے میں ہے۔ نہیں یار، وہ بالکل مختلف لڑکی ہے، تو جانتا ہے۔ اسے یوگا کی مشق کرنا، کتابیں پڑھنا، ستار بجانا، یہی ہیں اس کے شوق، اور مارشل آرٹ مارداڑ وہ کرنل خان نے سکھائے اور اس نے سیکھ لیے۔ محض شوق کی خاطر نہ اسے کسی فلم میں فائٹ کرنی تھی اور نہ زندگی میں کسی سے مقابلہ تھا۔ فطرت اور مزاج کے اعتبار سے وہ رومان پرست خیال اور تصورات کی دنیا میں خوش رہنے والی لڑکی ہے۔ اس کا سیاست اور بے اصول عداوت یا بغض اور نفرت سے کیا تعلق؟ اس لیے وہ بار بار کہتی تھی تجھ سے کہ انسان کے بچے بن جاؤ۔ ایک اندیشہ تھا اسے کہ ابھی تک تیرے اندر کا آوارہ گرد، خانہ بدوش اور بالکل تنہا جینے والا کسی وقت بھی سارے رشتوں کی اور جذبات کی زنجیریں توڑ کے جا سکتا ہے۔ غلامی اور قید تیری فطرت کی سرکشی کے خلاف ہے، اور دیکھ تو نے ایسا ہی کیا۔ یار میں ایسا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ تو ہی بتا۔ میں بتاؤں؟ میں کیا بتاؤں؟ کمال بولا، تیری جگہ میں ہوتا نا تو ہرگز کسی چیلنج اور فتح یا شکست کے چکر میں نہ پڑتا۔ میں بھاگ جاتا، غائب ہو جاتا، ایسے کہ مجھے شاہ عالم بنا کے غلط استعمال کرنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ یہ ناممکن تھا، انہوں نے سب راستے بند کر دیے تھے۔ چھوڑ یار، ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور خدا پر بھروسہ ہو تو آدمی کیا چیز ہے۔ انسان ایک در بند کرے تو وہ 10 دروازے کھولتا ہے۔ تو اپنی فطرت سے مجبور تھا، اس لیے تو اس جنگ میں کود پڑا۔
اور تو جیت گیا، تو نے ہارنا سیکھا ہی نہیں۔ یہ سیکھنے کی بات بھی نہیں ہوتی، بس کوئی شروع سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ تو تھا۔ مگر یہ جیت کہاں ہے کمال، میں نے تو سب ہار دیا۔ نہیں، تو حوصلہ نہیں ہار سکتا، یہ احساس بختی چیز ہے۔ تو اسے بھی انا کا مسئلہ بنا لے گا، میں جانتا ہوں طے کر لے گا کہ چندہ کو حاصل کرنا ہے تو حاصل کر کے رہے گا۔ کمال نے کہا، کیا میں قمر سے بات کر لوں؟ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ میں اپنے گھر کے دروازے کبھی تجھ پر بند کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو خود سوچ کے قمر کو آزمائش میں ڈالنے سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ ابھی شبنم بھی ہے، کوئین بھی موجود ہے، ان کے سامنے وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گی۔ جو بتا رہا ہوں تجھے، کیا تجھے مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ واقعی ملنا نہیں چاہتی مجھ سے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے سمجھانے کا اثر الٹا ہو رہا تھا۔ وہ پاگل لڑکی کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، یہی سوچ کے میں خاموش ہو گیا۔ کوئین باہر نکلی اور ہاتھ ہلا کے ایمبولینس میں ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے رویے میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بڑی لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، نہ کسی کی اچھائی میں نہ برائی میں، اسے ہر حال میں اپنے کام سے کام تھا۔ کمال نے کہا، پریشان مت ہو، یہ عارضی بحرانی کیفیت ہے، میں بعد میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، قمر کو بتا دینا کہ اس نے مجھے غلط سمجھا، میں خون کے رشتے سے اس کا بھائی نہیں تھا۔ یہ احساس دلا کے اس نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے، مگر میں بڑا بھائی ہوں، یہ ذلت برداشت نہیں کروں تو کیا کروں؟ میں اسے چھوڑ نہیں رہا ہوں، اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کر رہا ہوں۔ پھر میں نے کوئین کو اشارہ کیا اور وہ دوڑ کے آگے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کمال سے رخصت لوں، اسے خدا حافظ کہوں۔ جب وہ اندر چلا جائے اور دروازہ بند کر لے تو میں بند دروازے کو کسی خون میں آگ بھر دینے والی گولی کی طرح برداشت کروں اور مزید ذلیل ہو کے واپس جاؤں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے سب کو کتنا دکھی کر دیا ہے۔ قمر کے لیے بھی ایسا سوچنا اور یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ وہ میرے دکھ، کرب اور عذاب میں مبتلا رہی ہوگی۔ ایسا ہی چندہ نے محسوس کیا ہوگا۔ میں نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ کیا نہیں تھا میرے پاس کہ میں نے شاہ عالم کی زندگی اختیار کی۔ چندہ کو یہی اندیشہ تھا۔ کمال نے غلط نہیں کہا تھا، میں اس کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا تھا۔ میں انسان کا بچہ نہ بن سکا۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو وہ بہت پہلے مان گئی ہوتی۔ اب وہ کس امید پر میرا ساتھ دیتی اور کیا ملتا اسے میرا ساتھ دے کے؟ فطرت اور مزاج کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کی ضد تھے۔ میرا وجود طوفانوں، سمندروں کی بلا خیزی اور صحرائی بگولوں کی آشفتہ سری کا نام تھا۔ وہ باد سحر کی طرح سبک رو تھی اور اس کے مزاج میں شبنمی گھاس کی مہک جیسی نرمی تھی۔ مجھے یقین تھا یا شاید غرور تھا کہ وہ میری ہے تو میری ہونے سے اسے کون روک سکتا ہے، مگر اس کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا، اور جب وقت آیا تو میرے غرور کو شکست ہوئی۔ اس کا خوف بے بنیاد ثابت نہیں ہوا۔ میں نے بڑی خود گردانہ سوچ کے ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ خطرات کی دلدل میں کھینچ لیا، اور شاہ عالم بنتے ہوئے بالکل نہیں سوچا کہ میں نے اپنے ساتھ اس کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ کمال نے غلط نہیں کہا تھا۔ ناصر عظیم خود کو بچانے کے لیے فرار اختیار کر سکتا تھا، مگر ایسا کرنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ ایک راستہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ میں اپنے ساتھ قمر کو اور چندہ کو بھی لے جاتا، ہم سب غائب ہو جاتے۔ خدا کی یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ جب مجھے محصور کرنے والے مایوس ہو جاتے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا اور ان کی اسکیم فیل ہو گئی تو ہم لوٹ آتے۔ میں جن کی وجہ سے بلیک میل ہونے پر مجبور تھا، وہ سب میرے ساتھ یہ شہر کیا یہ ملک بھی چھوڑ کے جا سکتے تھے، کسی بھی جگہ جہاں ہم خوش اور محفوظ رہ سکتے، مگر میں نے ایسا سوچا ہی نہیں۔ کیا اب ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں نے سوچا۔ کوئین نے کہا، سر آپ کا گھر آ گیا ہے۔ میں چونکا۔ اوہ کوئین ڈیئر، یہ تم مجھے کہاں لے آئیں؟ اپنا گھر بھی بھول گئے آپ؟ آئی ایم سوری تمہیں اتنی زحمت ہوئی۔ میں نے کہا، میں کچھ پریشان تھا، اپنے خیالات میں اتنا محو ہو گیا کہ
تمہیں بتانا یاد نہیں رہا۔ کہیں اور جانا تھا آپ کو سر؟ نہیں تھینک یو، میں چلا جاؤں گا، میں نے اتر کے کہا۔ تمہیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ سر، وہ بولی اور گاڑی کو نصف دائرے میں گھما کے واپس لوٹ گئی۔ سارا راستہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا، شاید وہ جانتی تھی کہ میں کیوں پریشان ہوں، مگر اس نے یہی ظاہر کیا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس جیسی نیک اور فرشتہ سیرت لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ کمال کی بات سننے کے بعد میں نے چندا سے مل کے اسے قائل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا، جو ہو گیا تھا اسے خواب سمجھ کے بلایا نہیں جا سکتا تھا، اور نہ یہ ممکن تھا سب کچھ نئے سرے سے گزرے ہوئے وقت کو واپس لا کے پھر کیا جائے ویسے ہی جیسے ہونا چاہیے تھا۔ ایسا لگتا تھا سب کے فیصلے ہو گئے ہیں اور سارے فیصلے تقدیر کی طرح اٹل ہیں۔ گھڑی میں رات کے 9 بجے تھے اور میں اپنے ہی گھر کے دروازے پر اجنبی بنا کھڑا تھا۔ شاہ عالم ہاؤس میں ایک عورت میری واپسی کی منتظر تھی، اس کا نام رکشی تھا۔ وہ شاہ عالم کی بیوی تھی، مگر میں شاہ عالم تھا، چنانچہ وہ میری بیوی بھی تھی۔ شاہ عالم کو چاہنے والی شبنم ہوش میں آ چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، صرف مر جانا چاہیے یا اسے بھی مار دینا چاہیے جس نے شاہ عالم کی زندگی پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔